بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام فضائل رمضان لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم حاضر خدمت ہے۔ آج 2 رمضان المبارک، برکتوں کا مہینہ جس کا آج بھی آغاز ہی سمجھا جائے گا۔ دنیا بھر کے مسلمان اس مہینے کے فیوز و برکات سمیٹ رہے ہیں، اور ہمارے ARYQ ٹیلی ویژن کے وہ ناظرین جو دنیا بھر میں بیٹھے اس ٹیلی ویژن سکرین پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس گفتگو سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ہم آج بھی کل ہی کے پروگرام کا تسلسل آگے بڑھائیں گے۔ اس بابرکت مہینے کے فضائل اور اس کی اہمیت اور فضیلت، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہمارے مہمان جناب پیر محمد حسان حسیب الرحمان زیب سجادہ عیدگاہ شریف راولپنڈی ہیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ کی تشریف آوری آج بھی ہوئی۔ رمضان المبارک کا آغاز ہے، اور کل بھی آپ نے اس حوالے سے بہت بصیرت افروز گفتگو فرمائی۔ اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز رمضان کیسے فرماتے تھے؟ تعلیمات نبوی اس حوالے سے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً کل بھی ہم نے رمضان المبارک اور روزے کے اعتبار سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا آغاز کیسے فرماتے تھے۔ قبلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال رمضان پہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو امام بحقی نقل کرتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو میں کچھ کہوں تو اس کی کیا، میں حضور علیہ السلام کا ہی خطبہ آپ کے آگے جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، جو حضور علیہ السلام نے خود رمضان المبارک کا استقبال فرماتے ہوئے رمضان المبارک کے آغاز میں ارشاد فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب سلمان فارسی راوی ہیں، امام بحقی نے نقل کیا، حضور علیہ السلام نے استقبال رمضان پہ صحابہ کی مجلس میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، اے صحابہ، تم میں وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ یہ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، جس کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے، یہ ایک لفظ وہ ہے جو حضور نے استقبال رمضان فرماتے ہوئے، رمضان کا استقبال فرماتے ہوئے صحابہ میں ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا وہ مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کیے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس کی راتوں کا قیام قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ محدثین نے کہا ہے اس سے مراد نماز تراویح بھی ہے، یعنی قیام اللیل رمضان میں صلاۃ التراویح بھی کہا جائے گا۔ تو اس میں رات کو جو تراویح پڑھے گا، جو رات کو قیام کرے گا، نوافل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی ویسے غیر رمضان میں اگر کوئی نفل پڑھے گا تو نامہ اعمال میں نفل کا ثواب مرتب ہوگا، اور کوئی فرض پڑھے گا تو کئی گنا بڑھ کے فرض کا ثواب ہے، فرض کا ثواب نامہ اعمال میں مرتب ہوگا۔ حضور نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں فرض کا ثواب مرتب فرمائے گا، اور اگر کوئی فرض پڑھے گا تو اللہ کریم 70 گنا بڑھا کے اس کا ثواب نامہ اعمال میں مرتب فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس میں صبر کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان غم گساری کا مہینہ ہے، یعنی اس میں جو غرباء کی مدد کرتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی اس میں غریبوں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، تو یہ نہ سوچے کہ رمضان میں اگر میں لوگوں کو ہی بانٹتا رہا تو خود کیا کھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس میں ایسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مومن کے رزق میں کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ کریم اس کو جہنم سے دور فرما دے گا، اللہ کریم اس پہ رحمت کے دروازے کھولے گا، اور اللہ کریم اس کو روزے دار کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی جو روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر ملے گا وہ اس کو افطار کروانے کا اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی اس کی استطاعت رکھتا نہیں ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرائے پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ گویا کہ اللہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھے گا۔ حضور نے فرمایا تم کسی کو کھجور، یہ میں نے تبصرہ کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ تم کسی کو ایک کھجور کھلا دو، کسی کو ایک دودھ کا گھونٹ پلا دو، ایک پانی کا جام پلا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ اجر عطا فرمائے گا جو روزے دار کو روزہ رکھنے پہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا یہ وہ عشرہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم
جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا رمضان میں 4 چیزیں کرو، استقبال رمضان میں حضور نے فرمایا 4 چیزیں اس مہینے میں کرو، 2 وہ چیزیں جو تمہارے رب کی رضا کا باعث بنیں گی، اور 2 وہ چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جو رب کی رضا کا باعث بنیں گی، حضور نے فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں استغفار کی کثرت کرو۔ اور دوسری 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، حضور نے فرمایا اس رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ سے جنت کی دعا مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ وہ خطبہ ہے جو حضور نے خود استقبال رمضان پہ عطا فرمایا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے تو آپ نے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سے ہی ہماری رہنمائی فرما دی، اور قیام اللیل کا بھی آپ نے تذکرہ فرما دیا۔ قبلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کو یہ ماہ مقدس کیسے گزارنا چاہیے آخر تک؟ ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں خاص اہتمام فرمایا کرتے۔ بہت سے معاملات ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو ہمیں نظر آتے ہیں فالو کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں جو عمل فرمایا کرتے تھے، ان میں سے میں چند آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ فرماتی ہیں، اور امام باقی اس کو نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا تو حضور علیہ السلام عبادت اور ریاضت میں کثرت فرما دیا کرتے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے، لیکن رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام جو اپنی عبادت کا معمول تھا اس میں مزید کثرت فرما دیا کرتے، مزید عبادت فرمایا کرتے، مزید نوافل فرمایا کرتے۔ اور رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام فرماتے، حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خشیت الہی کا جو دل میں جذبہ ہے، رمضان کو ایک فیسٹیول کے طور پہ نہیں منانا کہ راتوں کو کرکٹ کھیلنا ہے اور جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ اپنے دیگر معاملات میں ویسے ہی مصروف رہنا ہے اور ویسے ہی مصروف رہنا ہے اپنے کام کرنے۔ رمضان میں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ خشیت الہی کا درج ہے کہ رمضان میں اللہ سے کام پو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اس میں اللہ کریم توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر سحری و افطاری کی ڈاکٹر صاحب اس کا حضور خاص اہتمام فرماتے۔ آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جو سحری نہیں کرتے، رات کو ڈنر کریں گے، لیٹ نائٹ ڈنر، اور پھر سو جائیں گے کہ بھائی چلو صبح دفتر جانا ہے، رات کو ڈنر کر کے سو جاتے ہیں، روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور بھائی فجر کون پڑھے گا؟ ایک تو فجر پڑھنے کے لیے آپ کو اٹھنا ضروری ہے، اور دوسرا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سحری ضرور کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سحری ضرور کرو کیونکہ سحری ہمارے اور دیگر اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرتی ہے، اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرتی ہے۔ پھر قیام اللیل جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، رمضان کی راتوں میں عبادت کی کثرت کرنا، یہ حضور کا معمول میں ہمیں ملتا ہے۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کی رات کو ایمان اور احتساب سے قیام کیا، گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے مراد محدثین نے تراویح بھی لی ہے۔ پھر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام کے معاملات رمضان میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صدقات و خیرات میں کثرت فرما دیا کرتے، صدقات میں کثرت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ویسے حضور ہمیشہ سخاوت فرمایا کرتے، لیکن رمضان میں حضور کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی۔ آج بھی جو رمضان میں ڈاکٹر صاحب مدینہ شریف جاتا ہے اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں منظر کہ وہاں سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوئی ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں اپنی سخاوت کو بڑھا دینا یہ حضور کے معاملات سے ملتا ہے۔ پھر معاملہ ختم قرآن، حضور ہر سال رمضان میں قرآن کا دور فرمایا کرتے، کوشش کرے ہر مسلمان کہ کم سے کم ایک قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم کرے، اگر خود پڑھ نہیں سکتا تو تراویح میں کوشش کرے کہ لازمی کسی جگہ ایک قرآن مکمل ضرور سنے۔ پھر اعتکاف حضور کا معمول تھا رمضان المبارک کا، جو حضور کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور باقاعدگی سے اعتکاف فرماتے۔ فتح مکہ کے سال میں نہیں ہو سکا تھا آخری عشرے کا اعتکاف، تو حضور نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، ویسے 10 دن کا اعتکاف۔ اچھا قبلہ، یہ سحری اور افطاری کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ دیگر اہل کتاب سے سحری خاص طور پہ ہمیں ممتاز کرتی ہے۔ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ وہ اہل اسلام جو ان دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے جذبات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی بھی بیان کیا کہ کسی کو افطار کرانے کی اتنی فضیلت ہے، حضور نے فرمایا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے افطار کروانے والا، اور جو ہے اس کو روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے، پہلے امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حلال رزق کے حرام رزق سے افطار کرانے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن حلال رزق سے جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، حضور فرماتے ہیں رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شب قدر کو جبریل اس سے مصافحہ
اضافہ کریں گے اور اس کا دل نرم کر دیا جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ نے افطار پارٹیوں کا ذکر فرمایا، لوگ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، اپنے عمرا دوست جو ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، اس کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کو بلائیں، ہزار بار رشتہ داروں کو بلائیں، اپنے دوستوں کو بلائیں، سحری افطاری کرائیں، اچھا ہے، سب مل کے اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن صرف ان کو بلانا ڈاکٹر صاحب کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ لقمہ ان غریبوں تک بھی پہنچائیں، ان غریبوں کو بھی افطار کرائیں جن تک کوئی لقمہ پہنچانے والا نہیں ہے، جو بھوک سے تڑپتے ہیں، ان کو اچھی سحری اور اچھی افطاری کروائیں۔ اگر آپ غرباء میں افطار تقسیم کر رہے ہیں، پھر آپ عمراء کو بھی یا اپنے دوستوں کو بھی رشتہ داروں کو بھی بلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، مل کے اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گا، رمضان المبارک کو فیسٹیول بنا لیا گیا، ریسٹورنٹس میں جائیں، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سحری کے بعد بھری ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ سحری کر رہے ہو بھائی، روزے نے تمہیں دیا کیا ہے؟ ہم نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا، روزہ تو کہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی اللہ کے دیے ہوئے فرض کے وقت کر رہے ہو، یہ تو سحری کا مذاق اڑانا ہے، یہ تو روزے کا مذاق اڑانا ہے، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں، ہاں ہو ہلڑ بازی ہو رہی ہے اور یہ سحری کر رہے ہیں، افطار پارٹی ہو رہی ہے، افطار پہ اکٹھا ہونا میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے پردہ عورتیں ہیں، غیر محرم لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی پردہ نہیں، دنیا کی باتیں، خشیت الہی نہیں، افطار کے وقت دعا نہیں، افطار کے وقت آنسو بہا کہ اللہ سے معافی نہیں ہے، فیسٹیول ہو رہا ہے جیسے پکنک ہو رہا ہے، افطاری ہوگی، ایسی افطار پارٹیاں تو رمضان خراب کرنے کے باعث ہونے کی بات۔ قبلہ وہ کون سی شرائط ہیں ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے جن سے روزہ فرض ہوتا ہے ایک مسلمان کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب محدثین نے 6 شرائط ذکر کی ہیں جس سے انسان پہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، ظاہر ہے کافر پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا عاقل ہونا، مخبوط الحواس پاگل پہ روزہ فرض نہیں کیونکہ اسے شریعت قلم اٹھا لیتی ہے۔ تیسرا بالغ ہونا، نابالغ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ چوتھا تندرست ہونا، ایسا بیمار، یہ نہیں کہ چھوٹی سی بیماری ہوگی تو بھاگ جاؤ، ایسا بیمار جس کو کوئی دیندار طبیب کہہ دے کہ بھئی اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے تو اس وقت اس کے لیے رعایت ہوگی۔ پانچواں مقیم ہونا، شرعی جو مسافر ہے اس کو شریعت نے اس وقت کے لیے گنجائش دی ہے۔ اور چھٹا عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، جو عورت ایام میں ہوگی اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کی ادائیگی کی 3 شرائط لازمی ہوں گی ڈاکٹر صاحب، ان میں سے لیکن 3 شرائط ایسی ہیں جن کی قضا کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اگر ان کی قضا نہیں کریں گے تو ساری زندگی وہ روزہ فرض رہے گا، اور اگر قضا ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو قبر میں یہ بھاری اس گناہ کے بوجھ کو لے کے قبر کو بھاری کریں گے۔ ان میں سے 3 شرائط میں سے بیمار ضروری ہے، جب بیمار صحت مند ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا تو اس پہ لازم ہے کہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ وہ کیسے؟ یعنی روزہ رکھے گا۔ دوسرا مسافر جب سفر سے واپس آ جائے گا، رمضان ختم ہوگا تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا، لازم ہے اس پہ کہ وہ روزہ دوبارہ رکھے گا۔ اور تیسری جو ہے، جب عورت حیض و نفاس سے پاک ہو جائے گی تو رمضان المبارک کے بعد جتنے روزے اس کے رہے ہیں وہ اپنے روزے لازمی رکھے گی۔ اگر اس کو نماز میں گنجائش ہے وہ اس کو نماز نہیں لوٹانی، لیکن روزہ اس کو قضا کرنا ہے، لوٹانا ہے، ورنہ شدید گناہگار ہو۔ قبلہ وہ شرعی عذر کیا ہیں جن کے وہ بھی بتا دیجئے جن کی بنیاد پر روزے سے رخصت مل سکتی ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا، بیمار جو شدید بیمار ہے، جس کو طبیب کہہ رہا ہے کہ دیندار طبیب کہ تمہاری جان جانے کو خطرہ ہے۔ آج کا تو لوگ کھانسی آ گئی، زکام ہو گئی، پیٹ درد ہو گیا اور روزہ نہیں رکھنا بھی بیمار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر طبیب کہے گا آپ کی جان کو خطرہ ہے تب آپ کو وہ روزہ سے رخصت ہوگی۔ آج کو الٹی آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر منہ بھر کے بھی کہہ آ جائے تو یہ مسئلہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا کہ اگر آپ جان بوجھ کے کہہ کریں گے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا جب منہ بھر کے آئے گی، ویسے منہ بھر کے آ جائے یا جیسے بھی آ جائے کہ ایسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کو کوئی دیندار طبیب کہے، جس طرح آپ کو حد درجے کی شوگر ہے، دل کا مرض ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، پھر آپ کو اس وقت روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہوگی۔ دوسرا، اگر آپ شرعی سفر میں، آج کل یہاں سے کسی کو اسلام آباد سے لاہور جانا ہو تو وہ کوئی سفر ہے، روزہ رکھ لے تو محدثین نے کہا افضل ہے، لیکن اگر بہت نازک مزاج ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی نہایت کمزور یا بوڑھا شخص ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ عورت اگر حاملہ ہو اور یا بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور وہ سمجھتی ہے کہ اس سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ مجاہد اگر جہاد پہ ہے واپس وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، واپس آ کے ادا کرے گا، واپس آ کے رکھ سکتا ہے۔ قبلہ پروگرام کے اختتام پہ آپ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ فدیہ کب لازم آتا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو میں نے بیمار کا کہا نا، بیمار روزہ چھوڑے گا لیکن جب صحت مند ہو جائے گا تو وہ روزہ لوٹائے گا، اس کا فدیہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کو دوبارہ صحت کے امکان نظر نہیں آ رہے، کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کو دوبارہ صورت نہیں نظر آ رہی کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، پھر اس کے لیے فدیہ جائز ہوگا۔ فدیہ یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ 2 مساکین کو کھانا کھلانا، ایک مسکین کو
مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ 1 روزے کا فدیہ ہوگا، یا جو ہے صدقہ فطر کے برابر گندم جو کہ 2 سیر بنتی ہے وہ دینا، یہ 1 روزے کا فدیہ ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کشمش کے برابر دیں اور بڑھا کے دیں، اللہ اس کو اور اجر دے گا، اور فدیہ دینا ضروری ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری جگہ روزے کوئی اور رکھ دے۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ ناظرین اکرام، روزے کے حوالے سے ایمان افروز گفتگو آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سارے مہینے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے عین مطابق اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں آج ہم نے قبلہ کی سنی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان